السلام علیکم ناظرین، میں رشید بلوچ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں درون ٹی وی کے ساتھ۔ اور ناظرین، آج وزیراعظم پاکستان نے میاں والی میں ایک سڑک کا افتتاح کیا اور اس میں کہا کہ ایسٹ ویسٹ یعنی کہ بلوچستان اور کے پی کے یا وزیرستان وغیرہ کے جو بھی ناراض لوگ ہیں ان سے میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم نے سوچا کیوں نہ اس ٹاپک پہ تھوڑا بات کریں، کیونکہ گوادر میں گزشتہ 15 دنوں سے ایک پروٹیسٹ جاری ہے، ایک موومنٹ جاری ہے، تو اب تک وزیر اعظم کو گوادر کا دھرنا نظر نہیں آیا، کیوں بات چیت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا۔ یہ ہم آپ کے ساتھ ہم نے کہا تھوڑا شیئر کر لیں۔ اس کے علاوہ کل رات کو جب اتنا بڑا ریلی ہوا بلوچستان کی تاریخ کا، تقریباً میرے خیال میں سب سے بڑا ہے، اگر سب سے بڑا بھی نہیں ہے لیکن ان گنے چنے ریلیوں میں ان کا شمار ہے جو بلوچستان میں سے پہلے کچھ ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک نجی ٹی وی چینل نے ہمارے بلوچستان کے نمائندے ہیں، وہ پہلے وزیر داخلہ تھے چونکہ اب مشیر ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے داخلہ کے، تو وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، جب بات چیت آگے بڑھ رہی تھی تو انہوں نے اپنا ٹیلی فون لائن بند کر دیا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صوبائی حکومت کتنا سنجیدہ ہے بات چیت کرنے کا۔ جو ہمارے نئے ناظرین ہیں جنہوں نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں ہمیں۔ جی ناظرین، وزیر اعظم پاکستان نے میاں والی میں اپنے ہی ان کا حلقہ انتخاب ہے، وہاں پہ آج ایک سڑک کا افتتاح کیا اور اس میں انہوں نے خطاب کیا۔ باقی بہت ساری باتیں کی لیکن اس میں ایک بات ایک ہی کہ بلوچستان اور وزیرستان میں جو لوگ ناراض ہیں ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ تو اس سے مجھے یاد آیا کہ اس بات چیت کا جو ذکر ہے وہ آج کا نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وزیر اعلیٰ بلوچستان گوادر آئے تھے وہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ ناراض بلوچوں سے ہم بات کریں گے، اس کے بعد بات چیت کا کوئی آؤٹ فٹ نظر نہیں آیا۔ پھر ہمارے موجودہ وزیر اعلیٰ میر قدس بزنجو نے ایک بار نہیں بلکہ 2 بار اسلام آباد میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ناراض بلوچوں سے بات چیت کریں گے، جبکہ تربت جب گئے تھے وہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم ناراض بلوچوں سے بات چیت کریں گے۔ چیف ایگزیکٹو بلوچستان اور چیف ایگزیکٹو پاکستان دونوں کا جب آپ دیکھیں اس طرح کے بیانات گزشتہ کئی مہینوں سے آتے رہے، لیکن بیچ میں کچھ ایسے ٹاپکس آئے ہیں جس میں ہم اس ٹاپک پہ بات نہیں کر سکے، لیکن شروع میں جب ہم نے اپنا چینل لانچ کیا تھا اور یہی ایشوز انہی معاملات سے بات ہو رہی تھی تو ہم نے اس پہ ضرور پروگرام کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ کن کن جو ناراض اراکین ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں کن سے کس حد تک بات چیت ہو رہی ہے۔ بہرحال آج ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے کن سے کیا بات چیت ہو رہی ہے، اس پہ ہم پھر کبھی پروگرام کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ ہم ضرور بات کریں گے کہ آیا بلوچستان کے لوگ مرکز کو راضی نظر آتے ہیں، خوش نظر آتے ہیں۔ کل گوادر میں کچھ لوگ کہتے ہیں 1 لاکھ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی 1,30,000 کے قریب لوگوں نے ایک مارچ کیا اور دھرنے پہ وہ کئی دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا یہ ہماری سسٹم کو وزیر اعظم کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ ناراض ہیں، اس سسٹم سے ناراض ہیں، اس حکومت سے ناراض ہیں، ان کے اپنے ایشوز ہیں؟ تو اس کو آپ ناراض نہیں سمجھتے؟ جب آپ اتنی بڑی کراؤڈ کو، آدھے بلوچستان کو جو سڑکوں پہ نکلا ہوا ہے اپنی ناراضی کا اظہار کر رہا ہے، ان کو آپ ناراض نہیں سمجھتے؟ اور جو لوگ شاید باہر بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو تو ناراض سمجھتے ہیں، جی ان سے بات چیت کرنی ہے۔ ان سے بات چیت کر کے آپ کیا کریں گے؟ پہلے یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ آپ بات چیت کریں جو ناراض ہیں، جو ریلی ناراض ہیں۔ دیکھیں یہ ناراضگی چند لوگوں کی نہیں ہے جو گوادر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جنہوں نے یہ دھرنا دیا ہوا ہے یا ریلی نکالی ہوئی تھی، یہ 90% سے زیادہ بلوچستان کے لوگ آپ کو ناراض ملیں گے۔ میں پچھلے کئی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ بارڈر کا جو ایریا ہے جہاں پہ بارڈر ٹریڈ ہوتی ہے وہاں پہ کچھ علاقے نہیں ہیں کہ وہ ریلیٹڈ ہیں اس بزنس کے ساتھ۔ چمن بارڈر لیں، تفتوان بارڈر لیں، چاغی بارڈر لیں، پنجگور بارڈر لیں، گوادر بارڈر لیں، مند بارڈر لیں، یہاں پہ آدھے سے زیادہ بلوچستان کی آبادی بارڈر ٹریڈ سے ریلیٹڈ ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس سورس آف انکم کچھ بھی نہیں ہے۔
کھانے پینے کی اشیاء، ضروریات زندگی کی اشیاء ایران سے سستے داموں ملتے ہیں، وہ کوئٹہ آتے کراچی چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج اگر میں بات کروں تو جب بارڈر کھلا ہوا تھا ایران کا تو آپ کو ایرانی سامان لاہور کے مارکیٹوں میں بھی ملا کرتی تھی، لیکن آج پنجگور، گوادر، تفتان میں وہ چیز اویلیبل نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ ایل پی جی جو ہے کوئی 2.5-3 کلو کا جو ایل پی جی ہے، جب بارڈر کھلا ہوا تھا تو 150 روپیہ کا 3 kg ایل پی جی ملا کرتی تھی بارڈر ایریاز میں۔ وہی ایل پی جی کوئٹہ آتے ہوئے 400-500 تک ملتی تھی۔ آج پنجگور، گوادر، تربت میں 3 کلو ایل پی جی جب آپ خریدتے ہیں تو آپ کو 3,500 روپیہ خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ ریشو دیکھیں، کہاں 150 روپیہ، کہاں 3,500 روپیہ، کیونکہ حکومت خود کہتی ہے کہ ہمارے پاس ایل پی جی نہیں ہے، وہ باہر سے منگوا رہی ہے، باقی فیول پٹرول وغیرہ ہو گئے وہ بھی باہر سے منگوا رہی ہے۔ جب یہی چیزیں بارڈر ایریاز کے لوگ کرتے ہیں تو اس پہ پابندی لگ جاتی ہے، تو اس سے ظاہر ہے جن کا روزی روٹی جڑا ہوا ہے تو وہ کیسے وزیر اعظم کو راضی نظر آتے ہوں گے، کیسے وہ وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ وہ خوش ہیں۔ آپ باہر کے لوگوں کو فی الحال رہنے دیں، وہ ناراض ہیں، وہ آپ سے نہیں ہیں، کوئی 15-20 سال سے ناراض ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی جلد بازی میں نہیں ہے کہ ان کو آ کے کوئی خوش کرے۔ لیکن سڑکوں پہ نکلے ہوئے خواتین، بچے، مرد، بوڑھے، جوان جو نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اپنے مسائل کو حل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ ریلی حقیقت میں ناراض ہیں۔ پہلے ان سے جا کے بات چیت کریں۔ کوئی 15 نومبر سے گوادر کے لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان 15 نومبر ابھی آج 12 دسمبر ہے، 1 مہینہ پورا ہونے کو ہے۔ 1 مہینے میں 2 ڈیلیگیشن گئے ہیں بلوچستان حکومت کی جانب سے، وہ بھی لارا لپا دے کے آ گئے۔ کیا مرکزی حکومت کی اتنی بھی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ آ کے ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے مسائل سنیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرے؟ چونکہ بارڈر مینجمنٹ ہے وہ صوبائی حکومت کے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ یہ ایف سی کا جو ایشو ہے وہ بھی صوبائی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے ٹرالنگ کا معاملہ ہے، وہ صوبائی حکومت کی عمل دخل اس میں کم اور مرکزی حکومت کا زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جب چینی ٹرالر آئے تھے گوادر کے ایریاز میں اور وہاں پہ انہوں نے شکار کیا تھا غیر قانونی، جب پتہ چلا اس میں یہ معلوم ہوا کہ اس میں جو این او سی دی گئی ہے وہ تو آپ کے شپ اینڈ پورٹ کے ڈپارٹمنٹ نے دیا ہے، وہ تو پی ٹی آئی کا وزیر ہے۔ تو ناراضگی انہی اقدامات سے ہو رہی ہے۔ تو ہم وزیر اعظم پاکستان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ایسٹ ویسٹ جن کو آپ نے خوش رکھنا ہے آپ ضرور خوش رکھیں، لیکن بلوچستان کے مقامی لوگ جن کا روزی روٹی بارڈر ٹریڈ سے جڑا ہوا ہے تو آپ اس کو لیگلائز کر سکتے ہیں۔ اب میں نہیں کہتا کہ جس طرح پہلے چل رہا ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس کوئی رستہ نہیں رہتا گھر چلانے کا تو بارڈر ہے، اس میں اللیگل ہو سکتا ہے، لیکن اللیگل میں وہاں سے ویپن نہیں آ رہے ہیں، توپ نہیں آ رہے ہیں، بم نہیں آ رہے ہیں، وہاں پہ ضروریات زندگی کے سامان آ رہے ہیں، تو وہ آپ نے بند کر دیا ہے۔ یا آپ اس کو لیگلائز کریں یا جیسے چل رہا ہے اسی طرح اس کو چلنے دیں۔ اسی طرح گوادر کے فشرمین کا جو ایشو ہے وہ تو ڈائریکٹ آپ کی مرکزی حکومت سے جڑا ہوا ہے، جو پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں وہ آپ کی حکومت کر رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بلوچستان حکومت دودھ سے دھلا ہوا ہے، نہ صرف موجودہ حکومت میر قدس بزنجو کی حکومت، اس سے پہلے جام صاحب کی حکومت تھی، اس سے پہلے بھی حکومتیں تھیں، آیا ٹرالنگ نہیں ہو رہی تھی؟ جب وزیر داخلہ کو کہا گیا
مشیر داخلہ کو کہا گیا کہ فشریز ڈپارٹمنٹ کے لوگ بطخ خوری میں انوالو ہیں، تو مشیر داخلہ نے اپنا فون بند کر دیا۔ اگر آپ کے پاس جواب ہوتا اور مولانا ہدایت الرحمٰن جو بات کر رہے تھے اگر وہ غلط بیانی کر رہے تھے تو یہ مشیر داخلہ کی ذمہ داری بنتی، وہ اپنی حکومت کو ڈیفینڈ کرتا اور کہتا نہیں مولانا جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ بلکہ مولانا نے نام لے کے کہا کہ صوبائی وزیر ہیں اکبر آسکانی، اس کے عزیز و رشتہ دار اس فشرنگ میں بطخ خوری میں جو ہے وہ ملوث ہے، اور ہم نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ میں ان لوگوں کے نام بھی بتائے ہیں، تو پھر اس کے باوجود عمل درآمد نہ ہونا تو پھر اس پہ بھی سوالیہ نشان ہے اور نیتوں پہ شک کیا جا سکتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل تک کے لیے اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔